تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ آپ کے لیے مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا پروگرام آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری گزشتہ تمام اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے۔ یہاں پر آپ کو تمام پرانی اقساط مل جائیں گی، آپ انہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنی لائبریری بھی بنائیں۔ عزیزو، ابھی ہم نئے عہد نامے میں تیموتھیوس کے پہلے خط پر پہنچ چکے ہیں، جو کہ پولس رسول کے لکھے پاسبانی خطوط میں سے ایک ہے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، بھائی ایلیا کورولس کا اور بھائی ایلیا عیسیٰ کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ شکریہ بھائی۔ اور میں اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بھائی ایلیا کورولس، جیسا ہم بائبل کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مصنف اور زمانہ تصنیف کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کے لیے ان باتوں پر آپ روشنی ڈالیے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط پالوس رسول نے لکھا 62ویں اور 64ویں کے درمیان اپنی پہلی قید یعنی رومی قید خانہ سے رہائی کے بعد۔ اس خط کے مصنف خدا کے کلام کے الہامی لوگوں میں سے ایک ہے، یعنی پالوس رسول، جو مسیح سے دمشق کی راہ پر ملا۔ جیسا کہ جانا جاتا ہے کہ اس کا نام ساؤل ترسیسی تھا اور خداوند اس سے تب ملا جب کہ وہ ایمانداروں کو اذیت دے رہا تھا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی، اور اس نے خداوند سے یہ الفاظ کہے، خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ خداوند نے حنانیہ سے بات کی اور اس سے کہا، جا، کیونکہ یہ قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اس عظیم رسول یعنی پالوس رسول کو خداوند نے دو بہت خاص باتوں کے لیے منتخب کیا۔ پہلی بات یہ تعلیم دینا تھا کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور دوسری بات افسیوں 3 باب کا حیرت انگیز مکاشفہ ہے کہ جو اعلان کرتا ہے کہ غیر قوموں میں ہم میراث ہیں، اسی بدن کی ہیں، اور انجیل کے وسیلہ سے مسیح کے وعدوں میں بھی اسی کے ساتھ شریک ہے۔ ہمارے پاس اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ پولس ہی اس کا مصنف ہے، اور ہمارے پاس اندرونی ثبوت بھی موجود ہیں جو خط کے اندر سے ثابت کرتے ہیں کہ مصنف پولس ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایک ثبوت دیجئے کہ پولس ہی اس کا مصنف ہے۔ واضح ترین شواہد میں سے ایک پہلی بات کہ پہلی آیت میں وہ تعارف میں بتاتا ہے، پالوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ تیموتھیوس کے نام یہ ثبوت ہے کہ وہی مصنف تھا۔ اس نے تیموتھیوس کو لکھا۔ تیموتھیوس کون ہے جسے خط لکھا گیا؟ تیموتھیوس غیر قوم سے ایک لسترا کا ایک جوان ہے، اور وہ پالوس رسول کے پہلے مشنری سفر کے دوران خداوند یسوع مسیح سے ملا، اور پالوس نے اسے وہاں چھوڑا جبکہ اسے اس کے ایمان میں ترقی اور ساتھی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کے معاملے میں تسلی ہو گئی، اور پالوس رسول لوٹا اور تیموتھیوس کو اپنے ساتھ لے گیا۔
اور پالوس رسول کے ہمراہ ایک امتیازی حکمت سر انجام دی گئی، جبکہ وہ اس کے ساتھ تقریباً 16 برس خدمت کرتا رہا، اور پالوس رسول نے اسے منتخب جگہوں پر بھیجا، جیسا کہ تھسالونیکے، کرنتھس اور بہت سی جگہوں پر پالوس نے اسے بھیجا۔ اور وہ دوسرے باب میں فلپیوں سے کہتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ اور پالوس نے اسے افسس میں سے ٹھہرے رہنے کو کہا، اور اس نے اسے وہاں اس لیے چھوڑا کہ ان معاملات کو سنوارے جو بطہروں کے لیے الجھانے والے تھے، جو کہ کلیسیا کے متعلق تعلیم کے بارے میں تھے اور خدا کے گھر کے بارے میں تھے، اور خدا کے گھر، جی، اور تاکہ بعض شخصوں کو وہ تعلیم دے کہ اور طرح کی وہ تعلیم نہ دے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ بھائی ایلیا عیسیٰ۔ بہت سے خطوط میں کلیسیا کی بات کی گئی ہے، مثلا افسیوں کے نام خط اور پاسبانی خطوط، جیسا کہ تیموتھیوس کے نام پہلا خط اور دوسرا خط اور تیتس کے نام خط۔ بہرحال ہر خط میں مختلف زاویے سے کلیسیا کی بات کی گئی ہے۔ ہمیں ان مختلف زاویوں کے متعلق بتائے جو ان خطوط میں کلیسیا سے متعلق ہے۔ افسس کے خط میں پولس رسول کلیسیا کے لیے مختلف تشبیہات کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک جگہ اسے بدن کہتا ہے، ایک جگہ وہ اسے مقدس یا روح القدس کے وسیلے خدا کی سکونت گاہ کہتا ہے، اور ایک اور جگہ وہ اسے دلہن کہتا ہے۔ بہرحال افسس کے نام خط میں اس نے کلیسیا کو گھر کے طور پر نہیں دیکھا جیسا کہ اس نے پاسبانی خطوط میں دیکھا، اور جب وہ کلیسیا کو کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں ایک سبق ہے جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ وہ کلیسیا کو ایک بدن کہتا ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مسیح خداوند اس کا سر ہے، اور یہ بدن اور سر کے درمیان حیرت انگیز تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ بے حد نزدیکی اور یگانگت کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ سر اور بدن کے درمیان ہے، اور کوئی جدائی نہیں۔ وہ ہمیشہ کلیسیا کو بدن سے تشبیہ دیتا ہے جب بھی وہ روحانی نعمتوں کے متعلق بات کرتا ہے، مثلا رومیو 12، افسیوں 4 اور پہلے کرنتھیوں 12 میں وہ کلیسیا کو بدن سے تشبیہ دیتا ہے، وہ روحانی نعمتوں کی بات کرتا ہے، جبکہ وہ کلیسیا کو ایک دلہن کہتا ہے اور وہ مسیح کو دلہا کہتا ہے۔ جیسے میں نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے حوالہ کر دیا، اور یقیناً اس نے اس تعلق میں بے پناہ محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا، اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے لیے قیمتی ہے، وہ اس کے لیے بہت ہی خالص ہے، اور کلیسیا اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے کلیسیا کو مقدس اور روح القدس کے وسیلے سے خدا کی سکونت گاہ بھی کہا، اور یہ بھی کہ یہ مقدس واحد مقام ہے جہاں عبادت اور روحانی قربانیاں بھی گزرانی جاتی ہیں، اور خدا کے حضور یہ ساری قربانیاں مقبول ٹھہرتی ہیں۔ تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں، جو کہ کلیسیائی خطوط میں سے ایک اہم خط ہے، جس کا آج کے دور میں کہوں گا کہ باغور مطالعہ ضرور ہونا چاہیے، یقیناً جبکہ وہ کلیسیا کو گھر کہتا ہے، اور اس سے اس کی مراد ترتیب اور نظام ہے، خدا کا گھر، خدا کا گھر، اور یقیناً اس سے اس کی مراد ترتیب اور نظام ہے۔ اس سے مراد پاکیزگی ہے جو اس کے گھر کو زیب دیتی ہے، اور ذمہ داریاں ہیں جو گھر کے ہر فرد کے لیے ہیں۔ اس کی مراد ترتیب اور تادیب سے ہے جو اس مالک کے گھر کا حصہ ہے۔ پولس رسول کا مطلب تھا کہ یہ سب باتیں اہم ہیں، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کلیسیا سچائی کا ستون اور حق کی بنیاد ہے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہم ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط ان 4 خطوط میں سے ایک ہے جنہیں پولس نے فرد واحد کے لیے تحریر کیا، اور وہ تمام پولس کی خدمت کے آخری اوائل کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ کلیسیا زوال کا شکار ہونے لگی، اور اس کے ذریعے اس مقدس شخص کا دل مخصوص شاگردوں سے مخاطب ہوا جن پر اسے بھروسہ اور اعتماد تھا، اور جو تب مضبوط رہے اور باقی ٹھوکر کھانے لگے۔ اس طور پر ان 4 خطوط میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے، حالانکہ ان سب کی باتیں واضح طور پر مختلف ہیں۔ یہ 4 خطوط ہیں۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط
दीनदारी का खत, तिमोथियस के नाम दूसरा खत, जुर्रतमंदी का खत, तीतस के नाम खत, बेदारी और रूहानी सेहत का खत, फिलेमोन के नाम खत। वक्फे के बाद हाजिर हैं नाजरीन, आइए बढ़ते हैं तिमोथियस के नाम पहले खत के मुताले में, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। मैं चाहता हूं कि वाज़े किया जाए कि पासबानी खतूत से क्या मुराद है। हमने कहा कि पहला और दूसरा खत तिमोथियस और तीतस के नाम खत पासबानी खतूत हैं। पासबानी खतूत से क्या मुराद है? सबसे पहले मैं पालूस रसूल के तहरीर करदा खतूत की तकसीम बताना चाहूँगा। ये पासबानी खतूत हैं जो कि तिमोथियस के नाम पहला और दूसरा और तीतस के नाम खत हैं, और मिशनरी खतूत हैं जिन्हें पहला खतूत और बड़े खतूत में तकसीम किया गया है। पहले खतूत के गलिथियों के नाम पहला और दूसरा खत तसालिकियों के नाम खत बड़े खतूत हैं। रूमियों के नाम खत और पहला और दूसरा करंथियों कैद खाना के खतूत हैं, जैसा कि इफ्सियों, किलसियों, फिलिपियों और फिलेमोन। पासबानी खतूत वो हैं जिनमें गारत गिरी के दौर में पालूस रसूल खुदा के घर से मुतल्लिक सच्चाई को काबिल एतमाद लोगों के हाथ सौंपना चाहता था, ताकि वो उसे संभालें, ताकि वो हकीकी खिदमत के लिए बाबरकत हो सके। और दर हकीकत उसने ज़्यादा लोगों को तो नहीं, लेकिन 2 लोगों को खुदा के घर के मुतल्लिक इस सच्चाई की जिम्मेदारी सौंपी, जो कि तिमोथियस और तीतस हैं। 3 पासबानी खतूत हैं और यही खतूत पासबानी के हैं। पहला और दूसरा तिमोथियस और तीतस के नाम खत। पहला और दूसरा तिमोथियस और तीतस के नाम खत। भाई एलिया ईसा, हम किसी भी किताब का मुताला करते हुए उसकी तसनीफ के हालात के मुतालिक जानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि पहला तिमोथियस किन हालात में लिखा गया और पौलुस ने इस खत को क्यों लिखा। इस मौजू पर अमाल के 20वें बाब में वाज़ेह तफसीलात मौजूद हैं। जब पौलुस रसूल ने एशिया कूचक के सफर के दौरान इफसस शहर का दौरा किया और वहां पर 3 बरस का एक तवील अरसा गुजारा और इफसस और आसपास के शहर में खिदमत करता रहा, और जबकि वो इफसस की कलीसिया में अपनी अलविदाई तकरीब में खिताब करता है, और अमाल 20:17 में उसने कलीसिया के बुजुर्गों को बुलवाया और अलविदाई तकरीब में खिताब किया, तो उसने उनको याद दिलाया कि उन्होंने कौन सी खिदमत करनी है। जबकि वो इफसस की कलीसिया के बुजुर्गों से खिताब के आखिर में मुस्तकबिल में होने वाली एक बात के हवाले से कुछ कहता है कि फाड़ खाने वाले भेड़िए उनमें आ घुसेंगे, जो कि दरअसल गुमराही की बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को गुमराह करके अपने पीछे लगा लें। और दरहकीकत पौलुस रसूल ने जो पेशनगोई की वो वाकई इस कलीसिया में पूरी हुई। उस वक्त वो मकदूनिया को जा रहा था और उसे पसंद आया कि तिमोथियस इफसस में ठहरा रहे, और तिमोथियस कुछ देर इफसस में ठहरा ताकि कलीसिया की हिफाजत करे उन बातों से जिनकी बाबत पौलुस रसूल ने खबरदार किया था। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ऐसा लगता है कि पौलुस रसूल ने मकदूनिया से तिमोथियस को ये खत भेजा जो कलीसिया के निज़ाम और खुदा के घर की तरतीब के मुतालिक खुदा के घर की तरतीब, ठीक है। भाई एलिया कोरोलस, इस खत का मुताला शुरू करने से पहले हम इसके मवाद की तकसीम के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस खत के वाज़ी बुनियादी मकसद के हवाले से इख्तिसारी से बताना चाहूँगा, जिसका जिक्र पालूस ने 3 बाब में किया था। फिर मैं ख़त की तकसीम पर वापस आता हूँ। 3 बाब की 14वीं आयत में वो कहता है कि मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है। इस खत का बुनियादी मकसद और मौजू और तालीम है जो कि सच्चाई के मुताबिक खुदा के घर की तरतीब के हवाला से है। और अगर हम खत के 5वें अबवाब पर दूसरी नज़र डालें तो पता चलता है कि पहला बाब बुनियाद, मकसद और मौजू की बात करता है, जिसका जिक्र 3 आयत में किया गया है कि बाद शख्सों को हुक्म दे के और तरह की तालीम ना दें। पहला बाब उन अजीबो गरीब तालीमात के खिलाफ लिखा गया है जो इफसस में फैल चुकी थी, जिसके मुतालिक हमने अभी जाना। वो इफसस के भाइयों और ईमान
ایمانداروں کے لیے بہت فکر مند تھا، کیونکہ پھاڑنے والے بھیڑیے ان میں آنے والے تھے جو کہ گلہ کو نہ چھوڑیں گے۔ دوسرا باپ وہ حقیقی اور سچی پرستش کے متعلق بات کرتا ہے، خاص کر کلیسیا اور عبادت میں خواتین کی حالت کے حوالہ سے۔ اس نے اس کی حالت کو واضح کیا کہ جب اور کیسے اسے کلیسیا کے اندر عبادت کو انجام دینا ہے۔ اس نے گواہی کے حوالہ سے بھی بات کی، مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ تیسرے باپ میں اس نے ان شرائط کی بات کی جنہیں بشپ اور ڈیکنز کو پورا کرنا لازم ہے، جو کہ خداوند کی طرف سے بلائے گئے ہیں، جو کہ خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بشپ کو خداوند روحانی خدمت کے لیے بلاتا ہے، جبکہ ڈیکنز کو انتظام اور تنظیم اور خدا کی کلیسیا کے کام میں ہاتھ بٹانے کی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ پھر وہ 4، 5 اور 6 باپ میں غور کرنے پر بات کرتا ہے۔ چوتھے باپ میں بعد کے ایام پر غور کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرح متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ وہ ان باتوں سے خبردار کرتا ہے جو بعد ازاں ہونے والی ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک دیندار اور دیانتدار انسان کی بھی بات لیکن کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ دیندار لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کو بھی نجات کا باعث ہوگا۔ 5ویں اور 6 باپ میں وہ خبردار کرتا ہے کہ خاص طبقات سے کس طور پر سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ بوڑھے مرد اور عورتیں، جوان عورتیں، عمرہ وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ ایک زبردست خط ہے جس کی آج کے دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ بھائی ایلیا۔ جوان تیموتھیوس کس طرح سے ایسا خط وصول کرنے کے لائق ہے جس میں خدا کے گھر کے حوالے سے ایسی بڑی ذمہ داری ہے؟ میں کہوں گا کہ خدا کی بچپن ہی سے تیموتھیوس پر تھی، جس کا باپ ایک یونانی تھا اور اس کی ماں ایک عبرانی تھی۔ پہلی چیز توجہ حاصل کرتی ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کہ روح القدس نے اس کا تذکرہ کیا کہ تیموتھیوس ایک ایسے گھر میں پروان چڑھا جہاں ایک ایماندار ماں تھی، یعنی کہ تیموتھیوس کی ماں اور میں کہوں گا کہ اس کی نانی، وہ دونوں ہی ایماندار تھیں اور وہ حقیقی ایمان رکھتی تھیں، اور ان دونوں نے اسے بچپن ہی سے کلام کی تعلیم دی تھی، جس کے وسیلے سے وہ نجات کے لیے سمجھدار ہوا۔ پرورش ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ والدین کی ذمہ داری، اور خاص کر پہلے ایام میں ماں کی ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تیموتھیوس جوانی میں آیا تو وہ لسترا کے شہر میں تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ خداوند کی ملاقات اس سے اسی واقعے کے وسیلے ہوئی جب انہوں نے پولس کو سنسار کیا اور اسے شہر سے باہر گھسیٹ کر لے گئے، یہ جان کر کہ وہ مر چکا ہے۔ بہرحال پولس اٹھا، اور کہا جاتا ہے کہ تیموتھیوس یہ سب دیکھ رہا تھا، سو اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور اعمال 16 میں بھی اس کے لائق ہونے کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ ایک قابل شاگرد ہے۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ شاگرد سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اس کی تعلیم کا پیروکار ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اعمال کے 11ویں باب میں ایک آیت موجود ہے جسے ہم اس سے جوڑ سکتے ہیں تاکہ کچھ سمجھا جا سکے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ میں ہی مسیحی کہلائے۔ اور اگر ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ جوڑیں کہ شاگرد ایک مسیحی شخص ہے جو کہ مسیح کا پیروکار ہے۔ تیموتھیوس کسی کا شاگرد نہ تھا، لیکن وہ مسیح کا پیروکار تھا۔ اور اگر ہم اعمال کا 16واں باب پڑھیں تو ہم یہ جانیں گے کہ تیموتھیوس لسترا اور اکانیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ یہ تمام باتیں بہت ہی اہم باتیں ہیں اور ایک شخص کو خدمت کے لائق بناتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے خدا کے خادم سے سنا کہ وہ پالوس کی خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ تیموتھیوس وہ تھا جس نے پالوس کی خدمت میں اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ وہ 16 برس ساتھ رہا۔ صحیح۔ پالوس نے اس پر بھروسہ کیا اور بہت سی کلیسیاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے اسے بھیجا، اور اس نے اسے افسس میں بھیجا، اور وہاں پر وہ ایک طویل عرصے تک رہا کہ وہ وہاں کے ایمانداروں کو پولس نے قائل کہا کرے۔ کیونکہ وہ کوئی ایک ایسا ہم دیندار خیال میرے پاس شخص نہیں تھا۔ جو صاف دلی سے تمہارے جی۔ لیے فکر مند ہو۔ جی، اس کی تعریف کی گئی، لیکن وہ ایک شرمیلی طبیعت رکھتا تھا،
اور وہ کافی حد تک بیمار اور بہت سی بدنی کمزوریاں طور تھیں۔ پر بیمار اور کمزور بھی تھا۔ بہرحال وہ ایک ایماندار شخص تھا جسے خدا نے عزت بخشی۔ صحیح، چلیے حاضرین سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ چونکہ یہ خط خدا کے گھر کے متعلق مشورت کے طور پر خطاب کرتا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدا کے گھر اور خدا کی کلیسیا کی صفات کیا ہیں؟ صحیح، پولوس نے تیموتھیوس کو خدا کے گھر کے متعلق لکھا۔ خدا کے گھر اور خدا کی کلیسیا کی کیا صفات ہیں؟ بڑی شاندار بات ہے کہ ان بات کے ایام میں جبکہ کلیسیا کے خدا کے گھر میں ہونے کے بعد تصور پر پردہ ڈال دیا گیا، کلیسیا اور خدا کے گھر کے متعلق صحیح باتوں کو جاننے کے لیے خدا کے کلام کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو سارے جلال کا مالک ہے، متی کی انجیل میں کہتا ہے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے کلیسیا کی بات کی کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ موجود ہوں گا۔ یہ سچ ہے کہ وہ اس وقت ایک خاص صورتحال کے متعلق بات کر رہا تھا، لیکن عمومی طور پر اس نے یہ بھی بتایا کہ کلیسیا ایک جماعت ہے جو خداوند کے نام سے جمع ہے، چاہے وہ عبادت کے لیے جمع ہو یا کلیسیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ کلیسیا خداوند کے ارد گرد جمع ہے اور خداوند ہی کے نام سے جمع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلیسیا خداوند کی جماعت ہے جو خداوند کی عبادت کرتا ہے اور خداوند کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ تم بتوں سے پھر کر خداوند کی طرف رجوع ہو جاؤ، زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان سے آنے کے منتظر رہو۔ کلیسیا میں عبادت کی ایک ترتیب ہے، جیسا کہ ہم یہاں دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، عبادت اور گواہی کے تعلق سے، اور کلیسیا میں عورت کے مقام کے حوالے سے کہ کلیسیا میں خداوند کی عبادت کس طور پر کرے۔ کلیسیا میں وہ جو کہ خداوند کی خدمت کے لیے بلائی گئی ہے، حقیقی شرائط جن کا وہاں پورا ہونا لازمی ہے، اور یہ ہے کہ وہ حق کا ستون اور بنیادوں کا ستون ہے۔ یہ ایک منظم کلیسیا ہے جس میں ترتیب ہے، بالکل، اور اس کے اندر صحیح عبادت اور صحیح گواہی بھی شامل ہے۔ صحیح، اور خدا کے گھر کے طور پر اس میں ایک اندرونی ترتیب ہے جو کہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہے۔ بالکل۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جبکہ میں نے تموتیس اور پولوس اور روح القدس کے اس کے متعلق گواہی کو جانا، میں نے جانا کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خداوند کے خوف میں کریں تاکہ وہ خداوند کے خادم بنیں اور ان کی زندگیاں خدا کی گواہی کے لیے ہوں۔ صحیح۔ حالانکہ تموتیس ایک شرمیلا نوجوان تھا، لیکن خداوند نے اسے خدا کے گھر کے متعلق ایک اہم پیغام کو پہنچانے کے لائق بنایا، ایک ایسی کلیسیا میں جہاں بزرگ ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند کسی کو اپنی خدمت کے لائق بنا کر استعمال کرتا ہے تو وہ کیسا زبردست ہوتا ہے۔ صحیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط سے سیکھا کہ یہ خط بہت ہی اہم موضوع پر خطاب کرتا ہے جو کہ صحیح ترتیب اور صحیح تعلیم ہے، کلیسیا میں جو خدا کا گھر ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ کا جس بھی کلیسیا سے تعلق ہے اپنی حالت پر نظر کیجیے اور جانیے کہ کیا اس کلیسیا میں اسی طور پر کام ہو رہا ہے جیسا کلام میں بتایا گیا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پرستش کس طور پر ہونی چاہیے، اور کلیسیا میں خدا کے گھر میں صحیح ترتیب اور صحیح نظام کیا ہے۔ لہٰذا عزیزو، خدا کو پہچانیے اور آپ جس بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں اپنی حالت پر نظر کیجیے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار
سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني ويضيق الاختبار في الهزيع الرابع تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم 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 في الهزيع الرابع متعبا من السفر صامتا ما لي سوى وعد عون في القفار أسمع الأصوات لا تتعبا فات القطار في الهزيع الرابع تتراءى سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم 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 في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرعنا سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ